السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82، دو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، اس کی تصدیق کرے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ اور ضرور تم ان کی مدد کرو۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس کے اقراری ہو، تم اس کو مانتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو، میرے عہد و پیمان کو قبول کر رہے ہو۔ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس عہد و پیمان کو قبول کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ رب العالمین نے کہا اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، بس اس کے بعد جو پلٹ جائے، منہ پھیر لے، روگردانی کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی کیا ہے؟ نافرمان ہے، وہی فاسق ہے، وہی مجرم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے نبیوں سے پختہ عہد و پیمان لیا، کیونکہ انہیں کتاب دی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور حکمت دی ہے جو حق و باطل کے درمیان اور ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی وحی اور کتاب کو سچا مانے، تو تمام نبیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اور اپنی امتوں کو بھی اس پر ایمان لانے اور تصدیق کا حکم دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر واجب کیا ہے کہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کیونکہ ان کے پاس جو بھی احکام آئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ وہ سب ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لہذا تمام انبیاء کرام پر واجب ہے کہ جس نبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کرے اور آپ کی مدد کرے، کیونکہ آپ ان کے امام، پیشوا اور متبوع ہیں۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے اور عظمت شان کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے اقرار لیا، قالوا اقررنا، تو سب نے کیا کہا؟ ہمیں منظور ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیرا حکم قبول کرتے ہیں اور اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا، اللہ نے انہیں فرمایا کہ اپنی ذات کی طرف سے بھی اور اپنی امتوں کی طرف سے بھی گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، بس اس پختہ عہد و پیمان کے بعد جو پلٹ جائے، روگردانی کرے، جس پر اللہ اور اس کے رسولوں کی گواہی موجود ہے، اس کو چھوڑ دے۔
پلٹ جائے، انکار کر دے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقیناً وہی پورے طور پر نافرمان ہے، فاسق ہے، مجرم ہے۔ لہذا جو شخص بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کا پیروکار ہے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس پختہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر جہنم میں ہمیشہ رہنے کا وہ مستحق ہو گیا ہے، کیونکہ نافرمان ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کافر ہے۔ جو رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ کیا ہے؟ دار اسلام، وہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ایک نیا مذہب ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیکھیے۔ اللہ نے عہد و پیمان لیا، اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا کہ اگر رسول آ گئے تو اپنی نبوت کا سکہ ختم کر دو اور محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یخبر تعالی انہ اخذ میثاق کل نبی بعثہ من لدن آدم علیہ السلام الی عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے گا، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری نبوت کا دور چل رہا ہو، کوئی کتاب و حکمت کے ساتھ اللہ کی جانب سے رسول بن کر کے آتا ہے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی کہ اس رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور اکثر مفسرین نے یہاں رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ تمہاری نبوت کے دور میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا، تو ان کی مدد کرنا۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نزول فرمائیں گے، تو سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا اپنا دین چلائیں گے؟ انجیل کو نافذ کریں گے؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، سنت کو نافذ کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، وہ اپنا دین نہیں چلائیں گے، انجیل اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لائے اور پڑھنا شروع کر دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہا کہ تم تورات پڑھتے ہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم ہے، کتنا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ کتنی شرف کی بات ہے، کتنی اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے مقام کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں اور ہم امتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، امام کی تقلید کر رہے ہیں، امام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سنت کے ہوتے ہوئے ہم قیاس، رائے، اجتہاد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک واجب الاتباع ہیں۔ اگر آدمی کو نجات چاہیے، جنت چاہیے، ہدایت چاہیے، سعادت چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس عہد و پیمان کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا کہ اگر رسول آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اپنی نبوت کا سکہ بند کرو اور آئے ہوئے نئے نبی پر ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو تصدیق کرو، سچا مانو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب بیت المقدس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، اور سارے نبی، سارے انبیاء اور رسول آپ کے پیچھے تھے۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، 7ویں آسمان تک پہنچے، ہر آسمان پر نبی سے ملاقات ہوئی، ہر نبی نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، رسول کی عظمت کو جانیں۔ جو رسول پر ایمان لائے گا، رسول کی سنتوں پر عمل کرے گا، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نجات کے راستے پر ہے، جنت کے راستے پہ ہے۔ اور جو اس عہد و پیمان کو ٹھکرا دے، رسول پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد روگردانی کرے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ تسلیم کرے، رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ کیا ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مجرم ہے، وہ فاسق ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔